انڈیا کے لیے ایک انتہائی بری خبر آ گئی اور مجھے لگتا ہے کہ امریکہ نے انڈیا کو بہت ہی ٹائٹ کرنا شروع کر دیا ہے. یہ ٹائٹ کرنے کا عمل کیسے شروع ہوا اور کیا بری خبر ہے یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے افغانستان کے اندر ایک ایسی حرکت کرنی شروع کر دی ہے جس کا مقصد پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے. یہ حرکت کس قسم کی ہے اور اس کا آنے والے دنوں میں کیا افیکٹ ہوگا یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے. اور میجر گورو آریہ نے پاکستانی فوج کو ٹارگٹ کرنے کا اعلان کر دیا اور اس نے کہا کہ پیسہ لگانا چاہیے اور پیسہ لگا کے پاکستانی فوج کے لوگوں کو پاکستان کے اندر قتل کرنا چاہیے. یہ اس قسم کی گفتگو اگر ایک ریٹائرڈ میجر کر رہا ہے تو کیا ہم اسے عالمی عدالت انصاف میں نہیں لے جا سکتے؟ یہ بھی ہم آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ آج کے ویلاگ میں بتائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے اندر دو کیسز اس وقت بہت زیادہ زیر بحث ہیں. ایک وجے شاہ کا کیس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ راجہ صاحب محمود آباد کا جو پوتا ہے اس کا کیس وہاں پہ موجود ہے. اور ان دو کیسز نے انڈیا کے اندر ایک بہت نیا بحران پیدا کر دیا ہے اور بی جے پی کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں ہے. بلکہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ راجہ صاحب محمود آباد کا جو پوتا ہے یا وجے شاہ ہے، اگر ان دونوں کا معاملہ ایک جیسا ہے تو پھر ان دونوں کو سزائیں مختلف کیوں مل رہی ہیں؟ یہ دونوں کیسز ہم آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اور یہ یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اور ہم نے اپنا کالم 0 پوائنٹ اب آڈیو فارم میں لانچ کر دیا ہے. آپ اس لنک پہ کلک کر کے ہمارا کالم سن بھی سکتے ہیں. اور ہم نے آپ کے لیے ایک واٹس ایپ کمیونٹی بنائی ہے تاکہ آپ کو لیٹسٹ خبریں مل سکیں. آپ کی ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے، آپ اس کے اوپر کلک کر کے ہمارے واٹس ایپ گروپ کا حصہ بھی بن سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری. میں ناظرین پہلے کہا جاتا تھا کہ اب محفوظ ہاتھوں میں ہیں تو یہ ہمیں ایک جملہ محسوس ہوتا تھا، لیکن اب یہ جملے سے ہٹ کے ہمارے لیے ایک احساس بن گیا ہے. جو پاکستان نے انڈیا کے ساتھ کیا ہے تو ہمیں واقعی یہ یقین ہو گیا کہ جو جملہ ہم صرف سنتے آ رہے تھے وہ واقعی ایک حقیقت ہے کہ ہم محفوظ ہاتھوں میں ہیں. انڈیا اس وقت پریشان ہے، پاکستان اس وقت خوش ہے اور ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال چل رہی ہے اس وقت انڈیا میں. ڈی جی ایس پی آر ہمارے آئے دن آ کے کوئی نہ کوئی انٹرویو دیتے ہیں جس میں اسٹریٹ ایک پیغام دے دیتے ہیں پاکستان کی طرف سے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کوئی افغانستان نہیں ہے اور انڈیا کوئی امریکہ نہیں ہے، تو اس چیز کو اچھی طرح سے آپ جان لو اور ہمارا پانی بند کرو گے تو دہائیوں تک آپ کو پھر پیغام ایسا دیں گے کہ وہ آپ یاد رکھیں گے. ابھی سب سے پہلے سٹوری جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ایک ایسی سٹوری ہے کہ جو آپ سن کے چونک جائیں گے. جاوید چودھری صاحب کچھ ایکسکلوسیو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان میڈیا میں ڈسکس نہیں ہو رہی لیکن آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ چلے گا کہ بھارت میں اس وقت کیا جاری ہے. انڈیا کے اندر دو کیسز اس وقت چل رہے ہیں اور بڑے خوفناک کیسز چل رہے ہیں اور اس کے اندر سوسائٹی کے اندر بہت ڈیوائیڈ ہے اور وہاں پوچھا جا رہا ہے بی جے پی کیسے آپ کس قسم کا انڈیا چاہتے ہیں. دیکھیں، ایک آپ کو یاد ہوگا کہ وجے شاہ ان کے ایک منسٹر ہیں بی جے پی کے، انہوں نے چند دن پہلے کرنل صوفیہ قریشی کے بارے میں کیا کہا تھا. ایک اوپن ایک خطاب چل رہا تھا اس کا اور اس میں اس نے یہ کہہ دیا کہ کرنل صوفیہ جو ہے نا وہ دہشت گردوں کی بہن ہے اور نریندر مودی صاحب نے ان کی بہن جو ہے وہی ان کے اوپر بھیج دی تاکہ وہ بھائیوں سے بدلہ لے سکے. اور ساتھ انہوں نے کہا جی ہم نے جہاز میں بٹھا کے ان کی بہن جو ہے اس کو بھیج دیا سرحد کی دوسری طرف تاکہ وہ پاکستانیوں کو سبق سکھا سکے. تو ہماری حکمت عملی، ہماری اسٹریٹجی کتنی شاندار ہے. اس کے اوپر ظاہر ہے پھر انڈیا کے اوپر بہت زیادہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ مسلمان ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے انڈیا کے اندر اور آپ کس طرح ایک سرکاری آفیسر کو یا ایک آرمڈ فورسز کی ایک آفیسر کو اس طرح پبلکلی آپ ہیوملیٹ کر سکتے ہیں، پھر مذہب کی بنیاد پہ کس طرح آپ یہ باتیں کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ بہت بڑا سوال اٹھنا شروع ہو گیا. لوگ کورٹ چلے گئے اور بجائے اس کے کہ وجے شاہ کو گرفتار کیا جاتا یا ان کے خلاف FIR ہوتی تو پارٹی ان کو پروٹیکٹ کرنے لگی. پھر ہائی کورٹ میں معاملہ گیا تو جج صاحب نے فوری طور پہ حکم دیا کہ ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کے خلاف کیس درج کیا جائے اور ساتھ ہی انہیں سزا کے عمل سے گزارا جائے. لیکن بی جے پی نے ریزسٹ کرنا شروع کر دیا. انہوں نے پولیس کو منع کر دیا، پولیس نے ان کے خلاف کیس نہیں کیا، ان کو گرفتار نہیں کیا اور نہ ہی ان کا کوئی ٹرائل شروع ہوا. اور ساتھ ہی وجے شاہ جو ہیں وہ سپریم کورٹ چلے گئے اور سپریم کورٹ میں جا کے انہوں نے اسٹے آرڈر لینے کی کوشش کی لیکن بہرحال ناکام رہے، کامیاب نہیں ہوئے. اب اس کے اوپر جو وہاں پہ بی جے پی کا ریئیکشن ہے یا بی جے پی کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ وجے شاہ نے کون سی غلط بات کی ہے. جی یہ تو ظاہر ہے پبلک کنزمپشن کے لیے ایسی باتیں ہوتی ہیں، سیاستدان ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں اور یہ ایک جلسہ ہو رہا تھا. جیسے ہمیشہ پاکستان کے سیاستدان بھی کہتے ہیں کہ جلسے کی بات کچھ اور ہوتی ہے، اوریجنل بات کچھ اور ہوتی ہے. انہوں نے کہا جی وہ جذبات میں بہہ گئے اور انہوں نے اس قسم کے الفاظ کا اظہار کر دیا لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف ہیں یا ہم جو فوج کے اندر مسلمان آفیسرز ہیں ہم ان کے خلاف ہیں، یا پھر اس کا مطلب وہی لینا چاہیے جو وجے شاہ نے دیا.
تو اس ٹائپ کی بات انہوں نے کرنی شروع کر دی اور اس کا باقاعدہ وجے شاہ کی وکالت کر رہے ہیں کہ جن کے خلاف کیس نہیں ہونا چاہیے، ان کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے، ان کو سزا نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بی جے پی کے بڑے اہم رکن ہیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب یہ ایک پاکٹ ہے جو وہاں پہ اس وقت بن گئی ہوئی۔ ایک دوسری پاکٹ یہ ہے کہ ہریانہ کے اندر ایک اشوکا یونیورسٹی ہے اور بڑی پرانی اور مشہور یونیورسٹی ہے، اس کے اندر ایک پروفیسر ہیں جن کا نام پروفیسر علی خان ہیں، اور یہ راجہ صاحب محمود آباد کے پوتے ہیں۔ اب یہ جو راجہ صاحب محمود آباد ہے یہ تحریک پاکستان کے بہت بڑے لیڈر تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے مسلم لیگ کے قیام میں، مسلم لیگ کی ترویج میں، مسلم لیگ کی گروتھ میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا، بلکہ بہت ایک طویل عرصے تک راجہ صاحب محمود آباد جو تھے وہ جو مسلم لیگ کے ورکرز تھے یا مسلم لیگ کے جو ملازمین تھے ان کی تنخواہیں بھی دیتے تھے، اور بہت بڑے ڈونر تھے راجہ صاحب محمود آباد مسلم لیگ کے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ان کے بڑے قریبی تعلقات تھے، دونوں بالکل بھائیوں کی طرح تھے، اور ایون جو قائد اعظم محمد علی جناح اپنے کو دکھ ہوتے تھے ذاتی، وہ بھی صرف راجہ صاحب محمود آباد کے ساتھ ہی ڈسکس کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جب پاکستان بنا تو ظاہر ہے راجہ صاحب کی سلطنت ختم ہوگی، وہ تو راجہ صاحب بھی پاکستان آئے، پاکستان کے بعد وہ انگلینڈ چلے گئے، اور پھر وصال ان کا انگلینڈ کے اندر ہی ہوا۔ پھر ان کی جو تدفین ہے راجہ صاحب محمود آباد کی وہ ایران کے اندر ہوئی۔ تو راجہ صاحب محمود آباد تحریک پاکستان کے بہت بڑے کارکن تھے، بہت بڑے لیڈر تھے، اور شاندار انسان تھے، اور دوسرا ان کی اسٹیٹ بڑی تگڑی اسٹیٹ تھے۔ تو باقی ان کی فیملی کے بہت بڑا حصہ جو تھا وہ محمود آباد کے اندر ہی رہ گیا، وہ انڈیا کے اندر ہی رہ گیا، وہ پاکستان نہیں آئے، صرف راجہ صاحب تشریف لائے، اور اس کے بعد وہ بھی پاکستان سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، اور برطانیہ میں انہوں نے بلکہ بڑی مسجد بنائی، اور بڑی مشہور مسجد ہے سینٹرل لندن کے اندر، وہیں پہ انہوں نے ایک اسلامک سینٹر بھی بنایا تھا، وہاں پہ ایک ہاسٹل بھی بنایا تھا، وہیں رہتے تھے وہ اسی ہاسٹل کے اندر، اور جو پاکستان سے مہمان جاتے تھے، انڈیا سے بھی مہمان جاتے تھے تو ان کی بڑی ٹیک کیئر کیا کرتے تھے، بڑی خدمت کیا کرتے تھے راجہ صاحب محمود آباد۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ ان کے پوتے ہیں اور ان کا نام ہے پروفیسر علی خان۔ لیکن یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ راجہ صاحب محمود آباد کے پوتے ہیں، لیکن جو ان کے نانا تھے نا یہ پروفیسر علی خان صاحب کے، وہ ہندو تھے، اور وہ بھی بڑی مشہور شخصیت تھے، اور ان کا نام تھا جگت مہتا۔ اور جو جگت مہتا صاحب جو تو بڑے تگڑے وہاں پہ پارلیمنٹیرین بھی تھے، تگڑے بزنس مین بھی تھے، اور خود وہ بڑے رئیس آدمی تھے۔ تو ان کی جو صاحبزادی ہے، ظاہر ہے ان کی شادی یہ جو پروفیسر علی خان صاحب ہیں ان کے والد کے ساتھ ہوئی تھی، جگت مہتا صاحب کی۔ اور جگت مہتا صاحب جو ہیں وہ اٹل بہاری واجپئی صاحب کے بڑے قریبی دوست بھی تھے، اور بلکہ انہیں 2001-2002 میں انڈیا کا جو سب سے بڑا ایوارڈ ہے وہ بھی دیا گیا تھا، سول ایوارڈ بھی دیا گیا تھا، اور وہ پھر لوک سبھا کے ممبر بھی رہے، اور بہت اہم کام جو ہے وہ جگت مہتا صاحب کرتے رہے، اور بڑی ان کی عزت ہے۔ تو جب یہ پروفیسر علی خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو ان کے ذمے یہ لگایا گیا کہ انہوں نے فیس بک کے اوپر ایک پوسٹ لگائی ہے جس کے اندر انہوں نے کرنل صوفیہ قریشی کا ذکر کیا ہے، اور پھر یہ بات انہوں نے کرنی شروع کی کہ کیا مسلمانوں کو یہ حق نہیں ہے انڈیا کے اندر کہ وہ ایک آرامدہ زندگی گزار سکیں یا وہ اپنے ملک کی خدمت کر سکیں۔ تو انہوں نے ایک تھریٹیکل ایک پوسٹ لگائی تھی، وہ اینٹی انڈیا نہیں تھی بلکہ پرو انڈیا تھی۔ تو اس پوسٹ کے بعد پروفیسر علی خان کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی، اور نہ صرف ایف آئی آر آئی ہوئے بلکہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، گرفتار کر کے ان کے اوپر جو الزامات لگائے گئے وہ ملک دشمنی کے ہیں، ملک سے غداری کے ہیں، ملک کے اندر ڈیوائڈ پیدا کرنے کے ہیں، اور افراتفری پھیلانے کے ہیں، اور انڈیا کے اندر بغاوت کے ہیں، اس ٹائپ کے بہت زیادہ کہ اس کے اوپر دفعات لگا کے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب یہاں پہ دو قسم کے انڈیا ہیں کہ ایک صاحب جس نے وہاں پہ ڈیوائڈ باقاعدہ پیدا کی، جس نے پبلکلی یہ بیان دیا وجے شاہ، اور بی جے پی جو ہے اس کو ریزسٹ کر رہی ہے، اور دوسری طرف جو ایک مسلمان پروفیسر ہے، یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، اس نے ایک نیوٹرل بات کی کہ یار انڈیا کے اندر اس ٹائپ کی ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے، اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایک سائڈ پہ جس نے ڈیوائڈ بنائی اس کو گرفتار نہیں ہونے دیا جا رہا، پوری اسٹیٹ، پوری ریاست، پوری گورنمنٹ اس کو بچا رہی ہے، اور دوسری سائڈ پہ جس نے ایک نیوٹرل بات کی، جس نے مسلمانوں کی بات کی کہ مسلمان بھی اسی انڈیا کا شہری ہیں، تو آپ ان کے خلاف اس قسم کی کارروائی کیسے کر سکتے ہیں، تو اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب اس کے حق میں وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں کہ جی پروفیسر کو کیوں گرفتار کیا گیا، تو بی جے پی کہتی ہے کہ نہیں یہ دیش دروہی ہیں، یہ جو ہے بغاوت پھیلا رہا ہے، یہ انڈیا کے خلاف ہے اور اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں کہ اس کو سزا دینی چاہیے، اور وہاں پہ وجے شاہ کے لیے مظاہرے ہو رہے ہیں کہ جناب اس کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ جو پروفیسر علی خان صاحب ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا جو میڈیا نے جب باتیں کرنی شروع کی تو اس نے ساتھ ہی پروفیسر علی خان کا ذکر کر کے بار بار یہ کہنا شروع کیا کہ یہ اس شخص کے پوتے ہیں جنہوں نے مسلم لیگ کو فنڈ دیتے تھے، جنہوں نے مسلم لیگ کی بہت خدمت کی، جنہوں نے مسلم لیگ کو بہت فنڈنگ کی،
اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں جی یہ مسلم لیگی تھے ان کے دادا اور انہوں نے پاکستان بنایا تھا اور وہ انڈیا کے خلاف تھے اور انڈیا کے نظریے کے خلاف تھے اور انڈیا کی سوچ کے خلاف تھے. لیکن جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے نانا کا کیا نام تھا. تو نانا کا ذکر نہیں کرتے, صرف اور صرف دادا کا ذکر کرتے ہیں. تو میڈیا نے جو ایک ڈرٹی پلے کیا اس کے اوپر بہت انڈیا کے اندر اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی اور لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ بھائی اگر یہ دادا اس کا جو ہے وہ مجرم ہے اور وہ سزاوار ہے, یا اس کا پودا جو 10 سال بعد پیدا ہوا ہے راجہ صاحب محمود آباد کے انتقال کے بعد, تو وہ اگر اس کو دادا کی سزا ملنی چاہیے تو یہ جو نانا ہے اس کا پرائڈ نہیں ملنا چاہیے اس کو. یا تو صرف ایک ہی شخص کا خون ہے اس کی رگوں میں اور نانا کا اس کے اندر کوئی کنٹریبیوشن نہیں, تو پھر تو کہا جا سکتا ہے. یعنی نانا کو ریموو کر رہے ہیں, سائڈ پہ کر رہے ہیں اور دادا کا حوالہ دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ قائد محمد علی جناح کا دوست تھا اس کا دادا, اور وہ مسلم لیگ کو فنڈنگ کرتا رہا, مسلم لیگ کا سیکرٹری جنرل رہا, مسلم لیگ کا دفتر چلاتا رہا وغیرہ وغیرہ. تو وہ سارے جو انڈیا کا اس وقت جو بغض ہے وہ انہوں نے پروفیسر علی خان کے کھاتے میں ڈال کے ساتھ راجہ صاحب محمود آباد کو ڈال دیا. تو جو نانا ہے اس کو بالکل سائڈ پہ کر دیا. چوہر صاحب یہ بات تو پھر کلیئر ہے نا کہ مسلمانوں کے خلاف بغض ہے. اگر وہ قریشی جو کرنل قریشی ہیں انہیں دیکھ لیں یا جو آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر راجہ صاحب کو دیکھ لیں تو یہ کلیئر کٹ لگتا ہے کہ یہ تو اینٹی مسلم سینٹیمنٹ وہاں پہ پریویل کر چکا ہے. اور بی جے پی کی وجہ سے کیونکہ انڈیا کو کہا جاتا ہے سیکولر کنٹری ہے, لیکن جو بی جے پی نے ایک انڈیا کا حشر کیا ہے نا وہ کوئی انتہا ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو بی جے پی دونوں جگہوں پہ بی جے پی کر رہی ہے. ایک جگہ پہ اس نے مسلمان پروفیسر کو گرفتار کر دیا, دوسری طرف وجے شاہ کی گرفتاری کے راستے میں ریزسٹنس کا مظاہرہ کر رہی ہے. تو ایک ایسی صورتحال جس اب یہ بہت زیادہ ڈبیٹ ہو رہی ہے انڈیا کے اندر کہ ہو کیا رہا ہے. چوہر صاحب آر ایس ایس کا گن تو کھل کے سامنے آ گیا, ٹھیک ہے. ابھی بہرحال جی ٹھکائی بھی جاری ہے انڈیا کے ساتھ ساتھ, اور اس وقت جو کر رہا ہے وہ ہے جی امریکہ کو 7-8 دفعہ تو کشمیر کا نام لے چکا ہے. روزانہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ نہیں بولتے ڈونلڈ ٹرمپ تو ان کا جو سیکرٹری جو خارجہ ہیں ان کی وہ کچھ نہ کچھ کہہ دیتی ہیں. ایسی ہزیمت والی سٹوری ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں. اب یقین مانیں گے حیران ہو جائیں گے کہ انڈیا کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے, ان کا برا ٹائم چل رہا ہے یا ان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو وہ ڈیزرو کرتے تھے. فاکس نیوز کا ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ ان کے نیوز اینکر نے کہا کہ جب بنچ آف پلینز ہم نے گرائے, پاکستان نے ان کے گرائے تو انہیں ٹیرف بھی گرانے پڑ گئے وہاں پہ. یہ تو حالت کر دی امریکہ نے ساتھ انڈیا کی. ابھی جو صاحب ہمارے پاس ایک سٹوری ہے کہ امریکہ کے کچھ اسپیشل ویزاز ہیں اور کچھ ایجنٹس ہیں جن پہ پابندی لگ گئی ہے, لیکن اس سے بڑی خبر ایک درمیان میں اور بھی ہے جو آپ بتائیں گے کہ سرکاری سطح پہ کیا تھپڑ پڑا ہے. اچھا اس طرح ہے کہ یہ جو ٹورزم کمپنیز ہوتی ہیں نا, اب ٹورزم کمپنیز کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک ملک کے ٹورسٹوں کو دوسرے ملک میں لے کے جاتے ہیں, اور جو ٹورزم کمپنیز ہیں ان کو ہمیشہ ویزا فیسیلیٹیشن میں امبیسیز فائدہ پہنچاتی ہیں. ان کے لیے ویزا ریلیکس ہوتے ہیں, ریلیکسیشن ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پورا گروپ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. مثلا آپ کے پاس 100 لوگوں کا گروپ ہے, 200 لوگوں کا گروپ ہے, بعض اوقات 2-2 ہزار لوگوں کے گروپس ہوتے ہیں جن کو ڈیوائڈ کر کے آپ 50 لوگ 100 لوگ اس طرح کر کے آپ لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور دوسرے ملک میں. اور پریفرنس اس لیے دی جاتی ہے کہ وہاں کی ٹورزم کمپنی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے, پھر لوکل ٹورزم کمپنیز ہوتی ہے, تو ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن ہوتی ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ یہ ٹورزم ہو رہی ہوتی ہے, جہاں پہ جا رہے ہیں تو ان کی اکانومی کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. تو انڈین ٹورسٹ بہت زیادہ جاتا ہے, یورپ کے اندر بھی جاتا ہے, امریکہ کے اندر بھی جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ وہاں پہ سارے مڈل کلاس بڑی ہے. جب مڈل کلاس بڑی ہوگی تو ان کے پاس پیسہ بھی ہوگا, جب پیسہ بھی ہوگا تو وہ پیسے کو خرچ بھی کریں, اور پیسے کو بہتر خرچ کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ٹورزم کریں آپ. تو انڈیا کے اندر جو ٹورسٹ ایجنٹس ہیں, ٹورزم ایجنٹس ہیں یا ٹورسٹ کمپنیز ہیں, وہ ظاہر امریکن ایمبیسی سے ویزے لیتے ہوتے تھے. تو اب فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے انڈیا کی ہسٹری میں کہ امریکہ نے جو ٹورزم کرنے والی کمپنیاں ہیں, جو ٹور ایجنسیز ہیں یا ان کے آفیسرز ہیں یا ان کے عہدیدار ہیں, ان سب کے ویزے منسوخ کر دیے ہیں اور ان کو اب ویزا جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ اب کوئی ٹورزم ایجنسی جو ہے اس کو ویزا نہیں دیا جائے گا. تو انڈیا کے آلموسٹ ٹورزم کے ویزے جو ہیں وہ بالکل ختم ہو گئے. آپ یہ سمجھ لیں اگر کوئی انڈیویجول ہوگا تو شاید اس کو ویزا مل جائے گا, لیکن یہ جو کمپنیز کے ذریعے یا ایجنسیز کے ذریعے جو ٹورسٹ جاتے تھے یہ بہت بڑا نقصان ہو گیا انڈیا کے لیے. انسانی اسمگلنگ کا الزام ہے نا. اور ہاں جی, وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو انڈین کاؤنسلرز ہیں جو اس وقت امریکہ کے اندر ہیں, اور یہ دیکھیں کہ بہت ساری اسٹیٹس کے اندر انڈین کاؤنسلر ہیں, بلکہ زیادہ تعداد میں ہیں. پاکستانی کاؤنسلر بھی ہیں بہت مختلف اسٹیٹس کے اندر, لیکن اتنے نہیں ہیں جتنے انڈین کاؤنسلرز ہیں وہاں پہ.
ان کے ویزے بھی کینسل کر کے ان کو بھی کہا گیا کہ یہ ہیومن سمگلنگ میں انوالو ہیں، کیونکہ جب ایک ٹور آتا ہے تو کونسلر جو لوکل کونسلرز ہوتے ہیں نا جو گورنمنٹ کے، وہ خط لکھتے ہیں امبیسی کو کہ جناب یہ جو ایجنسی ہے کریڈیبل ہے اور یہ جو فہرست انہوں نے دی ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ درست ہے، تو آپ ان کو ویزے جاری کر دیں۔ اب وہاں سٹوریز یہ نکلی ہیں کہ بہت ساری ٹورزم ایجنسیز جو ہیں وہاں پہ انہوں نے ایسے لوگ وہاں پہ اپنے ٹور کا حصہ بنائے جو بعد میں سلپ ہو گئے، یعنی جنہوں نے امریکہ کے اندر جا کے اسالم لے لی، یا پھر انہوں نے نئے ڈاکومنٹس بنا کے انہوں نے نئی آئی ڈی بنا کے اپنے آپ کو چھپا لیا، اور پورے جہاز جو گئے تھے وہ سارے کے سارے غائب ہو گئے وہاں پہ۔ اور اس سارے کاروبار کے اندر جو ان کے کاؤنسلرز تھے، جو سفارتکار تھے، وہ انوالو تھے اس کے اندر۔ تو اب جب تحقیقات ہوئیں تو ایک تو کاؤنسلرز گئے ان کے اڑ گئے، اور ساتھ ساتھ ان کی جو ٹورزم کمپنیز ہیں وہ ساری اڑ گئی، اور ساتھ ہی یہ جو ٹیمی بروس ان کی ترجمان ہیں دفتر خارجہ کی، امریکن دفتر خارجہ کی، اس نے کلیئرلی کہا ہے کہ یہ لوگ ہیومن سمگلنگ میں ملوث تھے، لہٰذا ہم ان کے ویزے منسوخ کر رہے ہیں اور آئندہ کوئی ٹور امریکہ نہیں لے کے آیا جا سکے گا انڈیا سے۔ تو میرا خیال ہے انڈیا کے منہ پہ بہت بڑا تھپڑا یہ کہ ساتھ ہی ان کی ایمبیسیز، ان کے سفارتکار جو ان کو بھی کلب کر دیا گیا، اور ساتھ جو ٹورزم کمپنیز ہیں ان کو بھی اڑا دیا گیا، اور یہ $1 بلین کا کاروبار تھا انڈیا کے اندر، یہ ذہن میں رکھے، چھوٹا نہیں تھا۔ اور اس سے نقصان یہ ہوگا کہ جو ایئر انڈیا ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی بھی ٹوٹ جائے گی، کیونکہ ایئر انڈیا کی جو زیادہ تر فلائٹس تھی وہ ٹورزم ویزا حاصل کرنے والے لوگوں کی بنیاد پہ چلتی تھی، اور بہت زیادہ وہاں ان کی فلائٹس تھی۔ تو اب میرا خیال ہے ایئر انڈیا کو بہت نقصان ہوگا، اور جو دوسری ایئر لائنس ہیں جو انڈیا سے آپریٹ ہوتی ہیں ان کو بھی بہت نقصان ہوگا، اور یہ امریکہ کی طرف سے ٹھیک ٹھاک ایک تھپڑ ہے انڈیا کے منہ پہ۔ اور چوہدری صاحب اس کے کتنے امکانات ہیں کہ را ایجنٹس بھی اسی طرح سے بھیجے جا رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی جو وہاں پہ سکھ رہنماؤں پہ بھی جو حملہ ہوا تھا وہ بھی اسی طرح سے گئے ہوں گے۔ بڑے استاد آدمی ہیں بھائی، وہ انہی ٹورسٹ کی وہ شکل میں انہی روپ میں وہ گئے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے جا کے حملے کیے، کینیڈا کے اندر بھی، یورپ کے اندر بھی، امریکہ کے اندر بھی، اور پھر اسی ویزے پہ وہ وہاں سے واپس آ جاتے تھے۔ کیونکہ اگر وہ ایک، اور بلکہ اس کے اندر ایک اور بڑی ٹوسٹ یہ ہے کہ لوگوں کے جعلی پاسپورٹ بنتے تھے، پھر ان ناموں پہ ویزے اپلائی ہوتے تھے، پھر اس کے بعد وہ وہاں جاتے تھے، گندے کام کرتے تھے، ڈرٹی ورک جس کو کہتے ہیں، اور کرنے کے بعد وہ انڈیا واپس آتے تھے، پھر وہ دوبارہ پرانا جو یہ والا پاسپورٹ ہوتا تھا اس کو ڈسٹرائے کرتے تھے، اور اس کے بعد جو اپنی پرانی آئی ڈی تھی اس کے مطابق وہ جالن ہو جاتے سوسائٹی کے اندر۔ یہ بھی، اور اس ٹائپ کی چیزیں بھی بہت نکلی ہیں۔ ٹھیک ہے چلیں ناظرین، ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایشو آج کل ڈسکس ہو رہا ہے جی، افغانستان کی اہمیت بھی بڑھ گئی ہے، افغانستان کو بیٹھے بیٹھائے اہمیت مل گئی ہے۔ اس سائڈ سے ہم شاید اسے تھوڑا سا پیار کر رہے ہیں، دوسری سائڈ سے جی انڈیا بھی ان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ انڈیا افغانستان میں کیا کر رہا ہے یہ تو ہم بتائیں گے آپ کو، لیکن اس کے ساتھ ایک امپورٹنٹ خبر یہ بھی آپ کو بتانے والی ہے کہ ان کا وزیر خارجہ ہمارے وزیر خارجہ سے ملنے کے لیے چائنا میں بیٹھا ہوا ہے۔ دوسری سائڈ پہ انڈیا پنگے کر رہا ہے جا کے افغانستان کے اندر، تو یہ افغانستان ہے کس کے ساتھ، انڈیا کیا کر رہا ہے افغانستان میں، یہ پوری سٹوری آپ کو بتاتے ہیں۔ اب دیکھیں آدتیہ راج کول جو ان کے بڑا مشہور جرنلسٹ ہے، یا جرنلسٹ ہے یا نہیں آئی ڈونٹ نو، وہاں کوئی جرنلسٹ مشہور تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اس طرح ہے کہ وہ را کی وجہ سے زیادہ پاپولر ہے، کہ را کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، جو را سوچتی ہے وہ ہمیشہ اپنی ٹویٹس کے ذریعے بتا دیتا ہے پوری دنیا کو۔ تو اس کی آدتیہ راج کول کی ایک ٹویٹ آئی ہے جو ظاہر اس اسکرین پہ دکھا بھی دیں، اس نے کہا ہے کہ جو انڈیا ہے اس نے افغانستان کے اندر ان مہاجرین کی مدد کرنی شروع کر دی، ان کو فوڈ دینی شروع کر دی ہے جو پاکستان نے نکال دیے تھے۔ تو اس نے 7 تصویریں لگائی کہ 5000 افغان مہاجرین کو ہم نے ٹیک کیئر کرنے شروع کر دیے، اور بڑا ہم فنڈ وہاں پہ لگا رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پاکستان نے نکال دیا تھا، اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا، تو ان کی ہم پرورش کر رہے ہیں۔ تو اب یہ ظاہر ہے یہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ آپ وہاں زیادہ سے زیادہ ہمدردی سمیٹیں افغانوں کی، کیونکہ وہ پاکستان سے دکھے ہوئے ہیں۔ ظاہر یہاں سے دیکھیں کتنے لوگ پاکستان نے نکالے، اور جب نکالے اور وہاں پہ ان کا ٹھکانہ نہیں ہے، وہاں پہ ان کا کوئی گھر نہیں ہے، وہاں پہ ظاہر کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں، فوڈ کا بندوبست نہیں ہے، طالبان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ان کی ٹیک کیئر کر سکیں، اور اس وقت انڈیا نے ظاہر وہاں پہ کیمپ بنا دیے، پھر انہوں نے فوڈ دینی شروع کر دی، اور اسی فوڈ کی آڑ میں وہ بہت سارے کام کرنا شروع کر دیں گے، ان کو پاکستان کے خلاف دوبارہ ابھاریں گے کہ دیکھو پاکستان کتنا غلط ملک ہے کہ اس نے آپ لوگوں کو نکال دی، اور آپ 30 سال پاکستان کے اندر رہیں، آپ کی نسلیں وہاں پہ پیدا ہوئیں۔ تو ایک پروپیگنڈے کے لیے وہ انہوں نے اب اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ لوگ اتنے ہی اچھے لگتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، تو وہ 40-50 لاکھ لوگوں کو آپ انڈیا لے جائیں، جا کے آباد کر دیں وہاں پہ، کیوں ان کو افغانستان کے اندر رکھا ہوا ہے آپ نے، کیوں اتنی دور فوڈ پہنچا رہے ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے پاس رکھیں اور وہاں پہ ان کو فوڈ دیں۔
اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پہلے جو تھوڑے سے سوری ہیں کچھ زیادہ سوری آ جائیں گے وہاں سے, پہلے جو ابدالی تھے وہ زیادہ ابدالی وہاں آپ کے پاس آ جائیں گے. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ جو غزنوی ہیں وہ اور غزنوی 10-15-20 ہزار آپ جمع کریں اپنے پاس رکھیں, آپ کو فائدہ ہوگا بہت زیادہ. تو انڈیا یہ کیوں نہیں کرتا کہ ان کو اگر ان کو اس کا خیال یہ ہے کہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے ان کو افغان مہاجرین کو, تو آپ پناہ دیں نا ان کو. نہیں, انڈیا لے جائے, کھانا دے دے, چائے ہم پہنچا دیا کریں گے. یا چائے آپ نے چھیڑ بنا لی ان کی. اچھا سر, یہ بتائیے گا جو یہ وزارت خارجہ کی ملاقات ہو رہی ہے, یہ افغان وزیر خارجہ بھی چائنا میں ملیں گے, تو بیسکلی افغانستان کیا کھیل رہا ہے, کس کے ساتھ؟ اب دیکھیں چائنا جو ہے نا وہ درمیان میں آیا اور اس نے اب افغانستان کو یہ جو سی پیک ہے اس کا حصہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ اس کے سٹیکس ہوں. جب ان کے سٹیکس ہوں گے اور سی پیک کے ساتھ جوڑا جائے گا ان کو, تو پھر وہ زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکیں گے, اور یہ جو چائنیز کے اوپر حملے ہوتے ہیں پھر وہ رک جائیں گے. اب دو بلکہ ڈیوائڈ ہے اس وقت. ایک ان کے ابراہیم صدر صاحب ہیں جو ان کے نائب وزیر دفاع ہیں, اور وہ اینٹی پاکستان ہے, اور ان کے ساتھ ننگرہار کے جو گورنر ہیں وہ بھی, اور پورا وفد وہ انڈیا بیٹھا ہوا ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان کو نقصان ہو. تو انڈیا نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا, اور ان کی مدد سے BLA کو چلا رہے تھے, ان کی مدد سے یہ TTP کو چلا رہے تھے. اسی لیے پاکستان نے اب TTP کو فتنہ الخوارج کے ساتھ ساتھ بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد قرار دینا شروع کیا, ساتھ ساتھ BLA کو بھی. اب BLA صرف BLA نہیں ہوگا بلکہ انڈین سپانسرڈ BLA ہوگا. تو وہ یہ کیونکہ یہ دونوں جو تھے BLA اور TTP, ان کو سپورٹ جو تھی وہ ابراہیم صدر صاحب کی ہے, یہی ان کے کیمپس چلا رہے ہیں, یہی ان کے لیے فنڈنگ کا بندوبست کرتے ہیں. تو یہ سارے اس وقت انڈیا کے پاس ہیں, اور جو امیر متقی ان کے جو قائم مقام وزیر خارجہ ہیں وہ چائنا میں آج جا رہے ہیں, اور وہاں پہ جا کے وہ اسحاق ڈار صاحب اور پھر چائنیز فارن منسٹر جو ان کے ساتھ میٹنگ کریں گے, اور یہ سہ افریقی میٹنگ ہوگی, اور اس میٹنگ کے اندر وہ طے کریں گے کہ پاکستان اور افغانستان کیسے ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں. تو اس مرتبہ چائنا یہ مذاکرات کروا رہا ہے, چائنا ایک ایگریمنٹ کروا رہا ہے تاکہ TTP اور BLA کے جو لوگ ہیں وہ چائنیز کے اوپر حملے نہ کر سکے اور سی پیک مکمل ہو سکے. تو یہ ایک میجر بریک تھرو ہے, اور اس کے بعد اگر کوئی حملہ ہوگا تو پھر چائنا جانے اور افغان جانے. ٹھیک ہے, اور آپ کو لگتا ہے افغانی چلیں گے ہمارے ساتھ؟ میرا خیال ہے کہ یہ کرے گا, یہ چلے گا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا واحد ملک ہے, بڑا ملک ہے جو اس وقت افغان گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی اب چلتے ہیں اپنی لاسٹ سٹوری کی طرف. انتہائی گھٹیا انسان, انتہائی بدبودار انسان, میجر گوبر آریہ, اس کی یہ سٹوری ہے. صحیح دیا کریے. نہیں میں معذرت چوہے صاحب, میں معذرت چاہتا ہوں, اس انسان کا میں نام صحیح نہیں لے سکتا. چوہے صاحب یہ ابھی جو ویڈیو میں نے اس کی دیکھی ہے نا, جس لیول تک یہ گیا ہے میں کچھ بھی نہیں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ میجر صاحب جو ہیں انہیں کوئی شرم نہیں آتی ہے. انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایران کے جو فارن منسٹر تھے ان کے متعلق بکواس کی تھی, اور اس کے بعد سرکاری سطح پہ ایران نے احتجاج کیا, انڈیا کو معافی مانگنی پڑی, لیکن یہ بے شرم آدمی باز نہیں آتا, اس کے باوجود اپنی بکواس کر رہا ہوتا ہے. اس نے پھر پاکستان آرمی کے متعلق کچھ باتیں کی ہیں. یار اس بندے کے خلاف چھوڑو, ہم جائیں گے. چلیں چوہے صاحب اب چلتے ہیں سٹوری پہ, اور سٹوری ہے جی اسٹریٹ ان جناب نے پاکستان کے متعلق کیا بات کی ہے اور اس کا جواب ہمیں کس طرح سے دینا چاہیے. اب دیکھیں میجر گورو آریہ جو ہے وہ ظاہر ہے آپ نے کہا بدبودار آدمی ہے. میرا خیال ہے آپ کے پاس بہتر الفاظ ہیں؟ نہیں, میں کوشش کر رہا ہوں, لیکن میرا خیال ہے ان کے منہ پہ نا کتا بندھا ہوا ہے. بڑی عزت کی چوہے صاحب, بڑی عزت کی آپ, ذرا عزت کا ساز کر. تو مسئلہ اس کا یہ ہے کہ یہ جو پاکستان نے ان کو منہ توڑ جواب دیا نا, وہ ان سے ہضم نہیں ہو رہا. وہ روز ایسے جیسے سانپ ہوتا ہے نا, زخمی ہو جائے تو لوٹ پلوٹ ہوتا رہتا ہے, تو وہ لوٹ پلوٹ ہو رہا ہے اور پھنکار رہا ہے. تو میجر گورو آریہ جو ایک ٹیلی ویژن شو میں بیٹھا ہوا تھا, اس کے بس اب وہ ظاہر ان کو سنا تو نہیں سکتے, لیکن کچھ اسکرین شاٹس وہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. تو اس کے اندر انہوں نے یہ بکواس کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ہمیں پیسہ لگانا چاہیے, اور وہاں پہ بہت زیادہ شوٹرز ہیں, ان کو پیسے دینے چاہیے, اور جہاں پہ پاکستان آرمی کے لوگ نظر آئیں تو ان کو قتل کرتے جائیں. تو انہوں نے کہا جی وہاں پہ قیمت لگا دیں کہ اگر ایک کپتان ہے اس کو مارے گا تو 10 لاکھ روپے ہوگا, میجر ہے تو اس کو مارے گا تو 20 لاکھ روپے دیں گے, اگر کرنل ہے تو اس کو مارا جائے گا تو 30 لاکھ روپے دیں گے, اور اگر بریگیڈیئر ہے یا اس سے جو میجر جنرل ہے تو اس کے لیے 50 لاکھ دیں گے, اور جو جنرل کو مارے گا یا کور کمانڈر کو مارے گا تو اس کو 1 کروڑ روپے انعام دیں گے. بلکہ سو فار سو اس نے یہ تک بکواس کر دی, میں
नहीं भाई रहने दें, बस हम समझ चुके हैं क्या है, बस ये बता दें कि इसका इलाज क्या है, हमें क्या तो करना चाहिए। अब इस लेवल तक एक बंदा जा रहा है और वो एक मीडिया के ऊपर बैठ के ओपनली गुफ्तगू कर रहा है और इंडिया के अंदर लोग सुन रहे हैं इसको, और वो साथ ये क्लेम भी कर रहा है कि मैं इंडियन आर्मी के अंदर मेजर रहा था। तो मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं इंडिया के लिए, या तो लगाम दें इन लोगों को, या फिर मेरा ख्याल है हुकूमत पाकिस्तान को आलमी अदालत इंसाफ में जाना चाहिए और इसके खिलाफ केस करना चाहिए किसी लेवल पे भी, और कहीं ऐसा ना हो कि कोई इंडिया के अंदर इसको ठोक दे और हमारे गले पड़ जाए, क्योंकि उसकी वजह ये जिस लेवल पे ये नफ़रत को ले गया तो उस नफ़रत के बाद जो है या उस लेवल के बाद डेफिनेटली पर बंदे इतनी ज़्यादा देर तक रेजिस्ट नहीं कर सकते, बंदे कायम नहीं रह सकते, क्योंकि आप उस लेवल तक चलेंगे ना जी। तो वहाँ ज़ाहिर इंडिया के अंदर भी बड़े बड़े पागल होंगे, तो कोई पागल टकर जाएगा इसको और ये भी हमारे मत्थे लग जाएगा कि देखे पाकिस्तान ये चौधरी साहब, पागल से ज़्यादा जो इनकी रॉ है वो इतनी इस तरह की जमात है, कोई पता नहीं, इसे ही फड़का के उल्टा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया कोई पता नहीं इनका। तो नाजरीन, आपने आज का व्लॉग देखा, यकीनन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। चीज़ तो बहुत ही क्लियर है जी, और वो सिंपल ये है कि आरएसएस का माइंडसेट खुल के सामने आ चुका है मुसलमानों के मुतल्लिक, पाकिस्तान के मुतल्लिक। हम डट के खड़े हैं, अगर आओगे तो मुंह तोड़वा के जाओगे दोबारा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।